میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے مشفق و مربی استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء کے استاد فقہ و حدیث حضرت مولانا مفتی رحمۃ اللہ صاحب ندوی مدظ اللہ العالی سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذه بحظ وافر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور اس خوبصورت اور وسیع و عریض پنڈال میں موجود سامعین کرام، 10 منٹ کا مختصر وقت ہے اور آپ کا یہ جلسہ سیرت کے نام اور عنوان سے منعقد کیا گیا ہے۔ میں اس بات کی کوشش کروں گا کہ 10 منٹ میں آپ کو کچھ پیغام دے جاؤں۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس خوبصورت جلسے کو منعقد کرنے والے انتظام اور انصرام چلانے والے افراد کو، جس میں سر فہرست مولانا رئیس صاحب ندوی اور قاری نیاد احمد صاحب اور ان کے جملہ معاونین اور رفقاء ہیں، اور اسی طرح پس پردہ رہنمائی اور رہبری کرنے والے مولانا منیر احمد صاحب ندوی اور ان سب کے ڈائریکٹر جو اس جلسے کی شاہ کلید ہیں، ہمارے دوست مولانا رضوان احمد صاحب ندوی، جو عام طور پر غائب رہ کر ہی جلوہ دکھاتے ہیں۔ ان سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، آپ کو معلوم ہے کہ سیرت کے نام پر اور عنوان پر جلسہ قائم ہوا ہے۔ ہم تو جلسہ سیرت کے نام اور عنوان پر قائم کر لیتے ہیں، لیکن اپنی زندگیوں کو سیرت کے مطابق نہیں بناتے۔ ہمارے جو نوجوان، ہمارے بزرگ، ہمارے چھوٹے اور بڑے، مرد اور خواتین، جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں آج کے اس جلسے میں ان کو سیرت کا یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ سب یہاں سے اس بات کا عہد کر کے جائیں کہ اپنی زندگیوں کو، اپنی سیرت کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو، اپنے معمولات کو اور اپنی ہر ادا اور ہر زندگی کے لہجے اور لمحے کو سیرت کے مطابق بنائیں گے۔ جن حضرات کی سروں پر ٹوپیاں نہیں ہیں، پگڑیاں نہیں ہیں، اس کا اہتمام کریں گے۔ جن کی وضاقتہ درست نہیں ہے، وہ اپنی وضاقتہ رسول کی وضاقتہ کے مطابق بنائیں گے، اور جن کے چہرے پر داڑھیاں نہیں ہیں، غائب ہیں یا کم ہیں، وہ شرعی داڑھی رکھنے کا عزم کریں گے۔ جن کا لباس اسلامی لباس نہیں ہے یا شریفانہ لباس نہیں ہے، وہ شرفاء کا لباس اختیار کریں گے۔ تو تمام مردوں کو، تمام عورتوں کو اور نوجوانوں اور بوڑھوں کو
آج کے جلسے میں میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس بات کا عہد اور عزم کر کے جائیں کہ جس نبی کے نام پر وہ جمع ہوئے ہیں اور جس نبی کے عنوان پر جلسہ منعقد ہوا ہے اور اس پر جمع ہوئے ہیں، ان سب کو اس بات کا عزم اور تہیہ کرنا چاہیے، اس بات کا ارادہ اور فیصلہ کرنا چاہیے، اور یہ فیصلہ کیے بغیر یہاں سے اٹھنا ان کے لیے جائز شاید نہ ہو کہ وہ اپنی زندگیوں کو سیرت کے مطابق ڈھالیں گے، بنائیں گے۔ جب عزم و ارادہ پایا جائے گا تو اللہ کی توفیق آئے گی، اللہ کا فضل شامل حال ہوگا، اور جب عزم و ارادہ نہیں ہوگا تو یہ جلسہ ہو جائے گا اور کل وہی حالت ہوگی جو آج سے پہلے تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں سماج کا ایک فرد ہوں، سماج میں چلتا پھرتا ہوں، لوگوں کے مزاج، ان کے خیالات، ان کے نظریات معلوم کرتا ہوں، ان کی باتیں سنتا ہوں اور ان کے تبصرے اور تذکرے سے واقف ہوتا ہوں۔ آج کل ہمارے مسلم سماج کے اندر ایک بیماری جو سب سے بڑی پائی جا رہی ہے، سب سے بڑا روگ جو ہمارے مسلم سماج کو لگ گیا ہے اور اس کو کھوکھلا کر رہا ہے، وہ ہے علماء کی ناقدری، علماء کی بے احترامی، علماء کی گستاخی اور علماء پر نازیبا تبصرہ، علماء پر بیجا تنقید، اور علماء کو ہر محفل میں اور ہر جگہ گھسیٹ کر لانا اور انہی پر اپنی پوری گفتگو کرنا، اور ان کو جو مقام اور احترام دینا چاہیے، ان کا جو مقام اور احترام قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر کسی مسجد کا کوئی امام ہے تو اس امام نے اگر کہیں لمبی سورت پڑھ دی تو ایک عام آدمی جو جمعہ شریک ہوتا ہے یا عیدین میں شریک ہوتا ہے وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور برسر محفل کہنے لگتا ہے کہ امام صاحب آپ نے آج 2 منٹ زیادہ لے لیا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کا وقت بڑا قیمتی ہے اور امام کہیں پر ایسے ہی ٹہل رہا تھا، اس کو کوئی اور کام نہیں ہے، یا خطیب کے پاس کوئی اور وقت کام نہیں ہے، وہ بس کہیں پر کھیت میں بتھوا چن رہا تھا، وہ کہیں پر ٹھیلے پر سبزی بیچ رہا تھا، اور وہ کوئی انسان نہیں ہے۔ 2 منٹ گفتگو زیادہ ہو گئی جمعے کے اندر تو آپ واویلا مچا دیتے ہیں، طوفان نو کھڑا کر دیتے ہیں۔ اگر 2 منٹ دعا لمبی ہو گئی تو اس پر ایک قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ اگر جو ہے نماز مختصر ہو گئی تو اس پر تبصرہ ہونے لگتا ہے۔ امام اگر بھول گیا اور غلطی کر دی تو اس پر فتوے صادر ہونے لگتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ جو ہمارے مسلم سماج کا مزاج اور ماحول ہے، اس کو آج سیرت کے عنوان سے منعقد ہونے والے جلسے میں اس بات کو طے کر کے جائیے کہ ہم اس مزاج کو بدلیں گے۔ اس سے بڑا فساد برپا ہو رہا ہے، بڑا بگاڑ آ رہا ہے ہمارے مسلم سماج کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو انبیاء کا وارث بتایا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے جانشین ہیں، اور جس طرح انبیاء قابل احترام ہیں اور جس طرح انبیاء ایک پیغام اور ایک دعوت لے کر آئے تھے، ایک مشن کے تحت آئے تھے، اور سب سے آخر میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ نے خود فرما دیا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس نبی کی دعوت کو، اس کے کام کو، اس کے پیغام کو، اس کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے جن علماء کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے، ان کو انبیاء کا وارث بنایا ہے، وہ ہمارے علماء قابل قدر ہیں، قابل احترام ہیں، اور اس بات کو مستحق ہیں کہ ان پر بیجا تبصرہ نہ کیا جائے، ان پر تنقید نہ کی جائے، ان کی شان میں گستاخی نہ کی جائے، ان کو ذلت و حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے۔ اور کوئی حافظ قرآن ہو، کوئی عالم دین ہو، اور کوئی بھی صاحب علم ہو جس نے کسی مدرسے کی ڈگری لی ہے
ہے، کسی مدرسے میں پڑھا ہے، کسی مدرسے میں وقت گزارا ہے، اور جو عالم کہلاتا ہے، مولوی کہلاتا ہے، اس لقب سے اس کو نوازا جاتا ہے۔ کسی عام آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایسے عالم دین کی توہین کرے، ایسے حافظ قرآن کی توہین کرے، اس کی شان میں گستاخی کرے، اس کو حقارت اور ذلت کے ساتھ دیکھے، اپنی مالداری کے نشے میں، اپنی چودراہٹ کے نشے میں، اور اپنے کسی عہدے اور منصب کے نشے میں جو اس مقام پر نہیں ہے۔ بالکل بات دو دو چار کی طرح واضح ہے۔ جس نبی کے نام پر ہم جمع ہوئے ہیں، جس نبی کے عنوان پر ہم سیرت کا جلسہ کر رہے ہیں، اسی نبی نے فرما دیا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، جانشین ہیں۔ مجھے بتایا جائے کہ اگر ایک آدمی ڈاکٹر ہے، ایک آدمی انجینئر ہے، ایک آدمی جج ہے، ایک آدمی کوئی اور بڑے سے بڑے عہدے پر ہے، اور اس کا بیٹا انتہائی درجے کا نالائق ہو، ناہنجار ہو، اور جو ہے نکما ہو، اور باپ کا صحیح جانشین نہ ہو، تب بھی کیا اس کی میراث کو کسی اور کو منتقل کر دی جائے گی؟ میراث باپ کا جو وارث ہوتا ہے بیٹا، اس کو میراث ملتی ہے، وہ وارث ہوتا ہے، چاہے وہ لائق ہو چاہے وہ نالائق ہو، چاہے وہ کالا ہو چاہے وہ کلوٹا ہو، چاہے وہ اپاہج ہو چاہے وہ معذور ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو چاہے جاہل ہو۔ ہر آدمی اس بات کو سمجھتا ہے کہ زید کا بیٹا ہے بکر، تو بکر ہی جو ہے اپنے باپ کا وارث بنے گا، زمین جائیداد پراپرٹی کا وارث بنے گا، اور چاہے وہ ناکارہ ہو چاہے نکما ہو چاہے جس لائق ہو، لیکن باپ کا بیٹا ہونے کے ناطے سے اس کو وراثت منتقل ہوتی ہے۔ ایسے ہی علماء جو علوم شریعت کے حامل ہیں، مدرسوں کے فارغ ہیں، مدرسوں میں وقت گزارا ہے، قرآن و حدیث میں اپنا سر کھپایا ہے، اپنا وقت لگایا ہے، وہ ہمارے انبیاء کے وارث ہیں اور قابل احترام ہیں۔ اس بات کا آپ عہد کر کے جائیں کہ علماء کی، حفاظ کی اور علم دین حاصل کرنے والے لوگوں کی آپ نہ تو توہین کریں گے، اور نہ ہی ان کی بے احترامی کریں گے، اور نہ ہی ان کی شان میں کوئی گستاخی کریں گے، نہ ہی ذلت کے ساتھ ان کا کوئی ذلت آمیز معاملہ کریں گے۔ ایک بات کا عہد کر کے آپ دنیا سے یہاں سے جائیے، اس جلسے سے جائیے اور یہ معاہدہ کر کے جائیے۔ دوسری بات، عالم ہے، اگر وہ بگڑ بھی جاتا ہے تو اس کے سدھرنے کا امکان موجود ہے۔ ایک آدمی رات کی تاریکی میں چلا جا رہا ہے، اس کی جیب میں ٹارچ ہے، اس کے ہاتھ میں ٹارچ ہے، ہو سکتا ہے وہ جلانا بھول جائے، لیکن کہیں ٹھوکر کھائے گا تو اس کو فوراً یاد آئے گا کہ ہمارے پاس تو جیب میں ٹارچ موجود ہے، روشنی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی حافظ قرآن بگڑ گیا ہے، کوئی عالم دین راستے سے ہٹ گیا ہے، تو اس کے لیے آپ دعا فرمائیے، دعا کر سکتے ہیں، اور اس پر کوئی تنقید اور تبصرہ یا کوئی گستاخی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے پاس علم کی روشنی ہے، قرآن کی روشنی ہے، حدیث کی روشنی ہے۔ جب اس کو ٹھوکر لگے گی، جب اس پر جو ہے وہ آواز اٹھے گی، تو وہ سنبھل جائے گا اور وہ راستے پر آ جائے گا، راستہ بھٹکے گا پھر راستے پر آ جائے گا۔ ایک بات تو ہم کو عوام سے یہ کہنی تھی، دوسری بات ہمارے علماء کرام سے اور ان مدرسے کے فارغین حضرات سے کہنی ہے کہ جو سیرت کے مطابق اپنی زندگیوں کو نہیں گزارتے ہیں، کسی مدرسے کے فارغ ہیں، لیکن نبی کا جو مقام ہے، نبی کا جو پیغام ہے، نبی کی جو دعوت ہے، نبی کا جو مشن ہے، اس کے مطابق وہ نہیں چلتے ہیں، نبی کی سیرت و کردار کو نہیں اپناتے ہیں، تو ایسے لوگ حقیقی طور پر عالم کہلانے کے مستحق نہیں ہیں۔ ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے معاملات، ان کا چال ڈھال، ان کی گفتار و رفتار عام آدمی کی سطح سے بہت بلند ہونا چاہیے۔ اگر کسی عالم کو مدرسے کے نظام سے مطابقت نہیں ہے اور جو ہے نہ ہی اسلامی لباس اور وضع قطع سے مطابقت ہے، تو ایسے آدمی کو کس نے مجبور کیا تھا کہ وہ مدرسے میں داخلہ لے اور مدرسے سے فراغت حاصل کرے؟ یہ جو وضع قطع کی تبدیلی ہے اور جو اپنے حلیے کو بدل دینا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جو علماء، جو حفاظ ایسا کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، لیکن اس غلطی پر تنبیہ کرنے والے انہی کی سطح کے، انہی کی صف کے لوگ ہوں گے، آپ کو یہ حق نہیں ہے۔ تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ایک پیغام لے کر یہاں پر جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک حدیث میں پڑھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، وقت زیادہ نہیں ہے۔ کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامسہ فتہلک۔ یا تو عالم بنو، یا تو علم حاصل کرنے والے طالب علم بنو، یا دین کی باتیں اور علم کی باتیں سننے والے بنو، یا علم اور اہل علم سے محبت کرنے والے بنو، اور
پانچویں قسم مت بننا، یعنی علم اور اہل علم سے دشمنی کرنے والے، نفرت کرنے والے، جلنے بھننے والے، ان کی شان میں گستاخی کرنے والے مت بننا، فتہلک، ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تمہاری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، خاندان تباہ ہو جائے گا، نسلیں تباہ ہو جائیں گی اور فصلیں بھی تباہ ہو جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے خاندان سے علم کی برکت اٹھ جائے گی۔ جن لوگوں نے علماء کی شان میں گستاخی کی ہے، اہل علم کی قدر نہیں کی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سزا دی ہے، ان کے خاندان سے، ان کی برادری سے علم کو اٹھا لیا ہے، اہل علم کو اٹھا لیا ہے، اور کئی پشتیں ایسی گزری ہیں کہ ان میں کوئی صاحب علم اور دین کا حامل آدمی پیدا نہیں ہوا ہے، اور جن جوہلا نے جاہل ہیں، باپ دادا جاہل ہیں، لیکن ان کو کسی عالم دین سے محبت ہے، کسی اللہ والے کی صحبت نصیب ہے، اور جو ان کو قدر ہے علم اور اہل علم کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹوں میں یا پوتوں میں، ان کی آگے کی نسلوں میں ایسے حافظ قرآن عالم دین پیدا کیے ہیں کہ لوگوں کو حیرت ہوتی ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، لہذا میں اس جلسے میں آپ کو یہ پیغام دے کر جاتا ہوں کہ جتنے یہاں پر حضرات موجود ہیں، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ عوام ہوں، چاہے وہ نوجوان ہوں، چاہے وہ بوڑھے ہوں، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے وہ عورتیں ہوں، سب کو اس بات کا عزم و ارادہ کرنا ہے کہ اپنی زندگی کو، پوری زندگی کو، اور پوری زندگی کے جتنے آداب اور طور طریقے ہیں سب کو سیرت کے مطابق ڈھالنا ہے اور بنانا ہے، اور جو ہے اس پر انشاءاللہ کل ہی سے یہاں اٹھنے سے پہلے عمل کرنا ہے اور یہ فیصلہ لے کر جانا ہے۔ اور دوسری بات یہ جو سماج کے اندر برائی پائی جاتی ہے کہ ہم مسجد و محراب میں کسی امام کو ٹوک دیتے ہیں اور اس کو فتح سمجھتے ہیں، اور کسی پر کوئی تبصرہ کر دیتے ہیں اور اس کو بہت بڑی اپنی جیت سمجھتے ہیں، اور جو ہے کسی پر تنقید کرتے ہیں، علماء کی ناقدری کرتے ہیں، تو ہم اپنی زندگی میں علماء کو اچھی نگاہ سے دیکھنے والے، ان کی قدر کرنے والے، اور ان کو صحیح مقام دینے والے، اور ان کو نبی کا جانشین سمجھنے والے بنیں اور ان کی باتوں کو مانیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی عالم بگڑا ہوا ہے تو آپ اس سے مسئلہ نہ پوچھیے، اس سے متفق نہیں ہیں تو آپ اس سے جو ہے کوئی مسئلہ دریافت نہ کیجیے، لیکن اگر قرآن کریم کا کوئی نسخہ غلط چھپ گیا ہے، غلط پرنٹنگ ہو گئی ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آدمی اس قرآن کا احترام نہ کرے؟ وہ کہا جائے گا اس کو آپ نہ پڑھیے، مس پرنٹ ہو گیا ہے، یا جو اس میں پرنٹنگ صحیح نہیں ہے اور اس کے اوراق ادھر سے ادھر ہو گئے ہیں، اس کو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ کہیں پر رکھ دیجئے۔ لیکن یہ تو جائز نہیں ہوگا کہ آدمی اس غلط پرنٹ والے قرآن کو کہیں نالی میں ڈال دے، کہیں ٹوکری میں ڈال دے، پیروں سے رودنے لگے۔ جس طرح یہ جائز نہیں ہے کہ قرآن اگر غلط چھپ گیا ہے تو اس کی بے احترامی کی جائے، اس کا بھی احترام ہے، پڑھا نہیں جائے گا، فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی عالم بگڑ گیا ہے تو اس کی بے احترامی تو نہیں کی جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اس سے متفق نہیں ہیں تو مسئلہ نہیں پوچھیں گے، اس کی باتیں جو ہے زیادہ توجہ سے نہیں سنیں گے، یا اس کی کوئی بات بتائی ہوئی ہے تو اس پر آپ یقین نہ کریں، کسی اور معتبر عالم دین سے پوچھ لیں، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کی بے احترامی کریں۔ لہذا ہمارے بھائیوں اور دوستوں، انہی باتوں کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم کو اس جلسے میں آنے اور اس جلسے کے جو بیانات ہیں ان سے فائدہ اٹھانے اور اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کرنے اور تبدیلی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔